الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ زلزال ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ وقت یاد کرو جب زمین کو اس کے بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان یہ منظر دیکھ کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی ساری خبروں کے بارے میں، سارے واقعات کے بارے میں بول دے گی۔ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس جائیں گے مختلف ٹولیوں میں، تاکہ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس شخص نے کوئی ذرے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس شخص نے کہ ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یہ ہے اس سورت مبارکہ کا ترجمہ۔ یہ وقت جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا وہ یہ کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو اس کے بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، یعنی زمین
لرز اٹھے گی، اس میں زلزلہ آ جائے گا۔ حدیث کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں دو قسم کے زلزلے ہوں گے۔ ایک زلزلہ تو پہلے سور کے وقت ہوگا، یعنی قیامت کا دن جس میں ساری چیزوں کو فنا کر دیا جائے گا، وہ پہلے سور کے وقت ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس سور کی آواز رفتہ 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 بڑھتی چلی جائے گی۔ شروع میں دھیمی آواز ہوگی، پھر آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ سور کی آواز رفتہ رفتہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے نتیجے میں جتنے انسان، جانور، جنات موجود ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت زمین میں ایک زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوگی، اور ہیبت طاری ہونے کے بعد ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور پھر بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن جس میں دنیا کی ساری زندگی کا اختتام ہونا ہے، یہ ایک زلزلہ اس وقت ہوگا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ مر گئے، کوئی زمین پر باقی زندہ نہ بچا، نہ انسان، نہ جانور، نہ جنات میں سے کوئی، یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک موت طاری ہو جائے گی، اور سوائے اللہ جل جلالہ کے کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت اس طرح گزرے گا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی جب مشیت ہوگی تو دوسری زندگی کا عالم شروع ہوگا، اور اس کے شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے فرشتوں کو دوبارہ وجود میں لایا جائے گا، اور اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے۔ وہ دوسرا سور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیں، تو جتنے مردے مر چکے تھے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا نفخہ سور کے ذریعے، نفخہ ثانیہ کے ذریعے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کی آواز سے مردے زندہ ہوں گے۔ یہ جو بیان آ رہا ہے زلزلے کا، وہ یہ دوسرے سور کے بعد کا ہے، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، یعنی دوسرا زلزلہ آئے گا۔ اور دوسرے زلزلے کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، اور اس وقت میں زمین پہ ایک زلزلہ محسوس ہوگا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ کیا معنی؟ کہ زمین کے اندر جتنے مردے دفن ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے، زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اور اسی کے ساتھ احادیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ زمین کے اندر جتنے خزانے دفن ہیں، جتنا مال و دولت زمین میں ہے، یہ زمین کے اندر اور جتنی اشیاء انسان کے فائدے کی ہیں، وہ بھی ساری کی ساری اس زلزلے کے نتیجے میں زمین اس طرح الٹ پلٹ ہوگی کہ سارے زمین کے اندر دفن شدہ خزانے باہر اگل دے گی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا ایک مظاہرہ ہوگا کہ جتنے مال و دولت زمین کے اندر دفن تھے، اور زمین میں آپ جانتے ہیں کہ مال و دولت صرف سونا چاندی ہی نہیں، سونا چاندی بھی ہوتی ہے، اور جتنے معدنیات ہیں جن کے پیچھے انسان بے شمار توانائیاں صرف کرتا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، کوئلہ ہے، اور جتنی معدنیات ہیں، منرلز جن کو کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے
خزانے باہر زمین اگل دے گی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو باہر اگلوانے کا ایک منشا یہ ہوگا کہ انسان دیکھ لے کہ یہ ہے وہ مال و دولت جس کی خاطر میں نے دنیا کے اندر دوڑ دھوپ کی تھی، جس مال و دولت کی خاطر میں نے دوسروں کے حقوق پامال کیے تھے، جس مال و دولت کی خاطر میں نے حلال و حرام ایک کیا تھا، اور جس کی خاطر میں دن رات کھپا ہوا تھا، وہ اب یہ اس طرح سامنے آ گیا ہے کہ اب اس سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور لوگ دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر کا نظارہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم جس زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے وہ تو ختم ہو گئی، اور اب نئی زندگی آ رہی ہے، اور اس نئی زندگی کے اندر ہمیں اپنے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، اور یہاں سونا چاندی کچھ کام نہیں آئے گا، تو اس وقت میں وہ مال و دولت کے خزانے اور مال و دولت کے ڈھیر جو سامنے لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر وہ انسان جس نے دوسروں کے حقوق غصب کیے تھے، جس نے دوسروں کی زمینیں غصب کی تھیں، دوسروں کا مال چرایا تھا یا مال غصب کیا تھا، وہ یہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی خاطر میں نے جھگڑے کیے تھے، جس کی خاطر میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، جس کی خاطر میں نے دوسروں کے حقوق پامال کیے تھے، جس کی خاطر میں نے قطع رحمی کی تھی، یہ ہے وہ مال جو آج کسی کام کا نہیں۔ اور اس وقت میں یہ حقیقت واضح ہوگی کہ جتنا مال و دولت ہے یہ دنیا کے اندر، یہ حقیقت میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے حلال و حرام ایک کر کے جائز اور ناجائز کو کی تمیز مٹا کر آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سونا ہو یا چاندی ہو، یا اب سونا چاندی کے سکے نہیں رہے تو نوٹ آ گئے ہیں، ان کو دیکھو کہ یہ اپنی ذات میں انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر فرض کرو کہ ایک آدمی جنگل میں ہے اور اس جنگل کے اندر نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ کچھ ہے، اور جیب میں اس کے نوٹ بھرے ہوئے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا چاہتا ہے، تو ان نوٹوں کو کھا کر اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا، یا اگر سونا چاندی بھرا ہوا ہے جیب کے اندر تو اس سونا چاندی کو کھا کر اپنی بھوک میں نہیں مٹا سکتا۔ یہ بذات خود کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی چیز خرید لی جاتی ہے اور اس کو سے انسان اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، اولیاء کرام میں سے بھی ہیں، محدثین میں سے بھی ہیں، فقہاء میں سے بھی ہیں، وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سونے چاندی کے سکے ہیں، یا اب تو سونے چاندی کے سکے نہیں رہے، ویسے ہی کاغذ کے سکے آ گئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ درہم اور دینار، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایسے ساتھی ہیں کہ جب تک تمہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ساتھی تو وہ ہوتا ہے نا، اگر ساتھ رہے تو ساتھ رہنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس کو، لیکن یہ ایسا ساتھی ہے کہ اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تمہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ جب تک تمہاری جیب میں ہے تو تمہارا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا، نہ تم اسے کھا سکتے ہو، نہ اس کو پہن سکتے ہو، نہ اس کو اپنا مکان بنا سکتے ہو، نہ کچھ کر سکتے ہو۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کو تم کسی کو دو گے اور یہ تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا اور اس کے ذریعے کوئی چیز تم حاصل کرو گے، تب تمہارا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ ایسا ساتھی ہے جو کبھی تمہیں فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ تو اپنی ذات میں فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ نظارہ دکھا دیں گے۔ میں نے حضرت حکیم علومت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے مواعظ میں پڑھا کہ ایک شخص تھا کہ جو بڑا مالدار تھا،
اور بڑا سونا چاندی اس نے جمع کیا ہوا تھا، اور جمع کر کے جیسے پہلے زمانے میں لوگوں کا دستور تھا وہ زمین میں دفن کر دیتے تھے اس کو، خزانے کو. اور اس نے بھی ایک ایسا زمیندوز گودام بنایا ہوا تھا جس میں سونے چاندی کی اینٹیں اسے رکھی ہوئی تھیں. اور ایسا اس کا طریقہ بنایا تھا کہ پہلے زمانے میں ایسے طریقے ایجاد کیے جاتے تھے کہ دروازہ ایسا بنایا، اس کے اندر ایسی کلیں ہیں کہ جس وقت تک کہ سوائے اس شخص کے جس نے وہ بنایا ہے کسی اور کو اس کو کھولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. تو ایک دن وہ اپنے اس گودام میں گیا جو زمیندوز گودام تھا، اور جا کر یہ گننے کے لیے گیا کہ میں کتنا سونا چاندی میرے پاس یہاں جمع ہو گیا ہے. اب وہ گننے کے لیے وہاں پہنچا، گن رہا تھا. گنتے گنتے اس کو ضرورت پیش آئی کہ کسی طرح باہر نکل کر کو پانی پیے یا کھانا کھائے. اب جو آتا ہے تو دروازے سے وہ کل جو اس نے لگائی تھی وہ اس میں کچھ خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ دروازہ کھلتا نہیں، یہ اندر ہی بند ہو گیا. اب اندر بند پڑا ہے اور چاہتا ہے کہ میں کوئی بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاؤں، پیاس لگ رہی ہے پانی پیوں، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں جہاں سے کھانا اور پانی حاصل کر سکے. نتیجہ یہ کہ وہیں پر رہا اور سونے چاندی کے ڈھیر کے درمیان جو اس نے جمع کیا تھا وہ بھوک لگ رہی تو بھوک کو نہیں مٹا سکتا، پیاس لگ رہی تو پیاس نہیں مٹا سکتا. اسی حالت میں کیونکہ کئی دن اس طرح گزر گئے تو بھوک پیاس سے تڑپتا ہوا اسی خزانے کے اندر مر گیا. تو اس واسطے کہ وہ خزانہ اپنی ذات میں کچھ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مال و دولت کے خزانے جو زمین کے اندر ہیں وہ سارے انسان کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیں گے. دیکھو یہ ہے وہ مال اور دولت جس کی خاطر تم نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا، جس کی خاطر تم نے ایک دوسرے کے حقوق پامال کیے تھے، جس کی خاطر تم ناجائز اور حرام طریقے استعمال کر رہے تھے، وہ یہ مال ہے. اور آج یہ تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. اس بوجھ میں وہ مردے بھی داخل ہیں جو زمین کے اندر دفن ہے، اور اس بوجھ میں وہ مال و دولت بھی داخل ہے جو زمین کے اندر دفن ہے. وہ سارا کا سارا باہر آ جائے گا. ایک حسرت کا عالم ہوگا کہ دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے، اور اس دوسری زندگی کے اندر کیا ہونے والا ہے وہ اس وقت آدمی کو یاد آئے گا کہ کہنے والے کہا کرتے تھے ہماری دنیاوی زندگی کے اندر، پیغمبروں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. آج ہماری وہ زندگی شروع ہو رہی ہے اور یہ مال و دولت اور یہ مال و دولت کے خزانے ہمارے لیے کسی کام کے نہیں ہیں. پھر فرماتا ہے باری تعالیٰ کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے وہ اپنی ساری خبریں لوگوں کو سنا دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ زمین ساری خبریں سنا دے گی. اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زمین بولنے لگے گی. جس زمین پر جو عمل ہوا ہے وہ زمین اس عمل کی گواہی دے گی. اگر کسی نے کسی زمین پر اچھا عمل کیا ہے تو وہ زمین بول کر گواہی دے گی کہ میرے اوپر فلاں شخص نے فلاں عمل کیا تھا، فلاں نیک کام کیا تھا. اور اگر برا کام کیا ہے تو زمین گواہی دے کر بتائے گی کہ میرے اوپر اس شخص نے فلاں وقت میں یہ برا کام کیا تھا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین ساری خبریں سنا دے گی. کسی کے دل میں خیال ہو سکتا ہے کہ زمین تو پتھر ہے، یہ مٹی ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ اس میں سمجھ ہے، نہ اس میں بولنے کی طاقت ہے، یہ کیسے بول دے گی؟ اور اس کے اندر کیسے اس کو طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ساری خبریں سنا دے؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں ہیں. اسی کی دی ہوئی گویائی کی، بولنے کی طاقت کس نے دی ہے انسان کو؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے.
وہ اگر چاہیں تو اس زبان کے لوتھڑے میں گویائی اور بولنے کی طاقت پیدا فرما دیں، اور وہ اگر چاہیں تو پتھر میں وہ صلاحیت پیدا فرما دیں، وہ طاقت عطا فرما دیں. تو پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرما دیتے ہیں. مجھے یاد آیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے. تو سفر کے دوران ایک صاحب تھے، انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بھی بولے گا، پاؤں بھی بولیں گے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ ہاتھوں میں تو کوئی زبان نہیں ہے، وہ کیسے بولیں گے؟ ہاتھ زبان کے بغیر ہاتھ کیسے بولیں گے؟ تو حضرت نے جواب نے فرمایا کہ یہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یعنی اگر ہر چیز کے بولنے کے لیے زبان ہی ضروری ہے تو زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے نا. یہ بغیر زبان کے کیسے بول رہی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو اس زبان کے اندر یہ طاقت پیدا فرمائی ہے کہ وہ بولے، جب چاہے سلب کر لیتے ہیں. چنانچہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ زبان ہے مگر گویا کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے. تو وہ اگر چاہیں تو زبان کے اندر جب یہ صلاحیت پیدا فرما دی ہے تو وہ چاہے تو ہاتھ میں پیدا فرما دے، وہ چاہے تو پاؤں میں پیدا فرما دے، اور ہاتھ اور پاؤں تو چھوڑ دو، پتھر میں پیدا فرما دے، پتھر بھی بول اٹھے. یہ جو حضرت کتنے واقعات ہیں کہ جن میں بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان میں گویائی عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ الفاظ پیدا ہوتے ہی بچے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیے. اس میں کیا پریشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑے انسان کو طاقت کی گویائی کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، وہ چھوٹے بچے کو بھی دے سکتا ہے. تو جب چھوٹے بچے کو دے سکتا ہے، انسان کو دے سکتا ہے، پتھر کو بھی دے سکتا ہے. تو زمین کے اندر یہ قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ زمین جو ہے در حقیقت انسانوں کی گواہ ہے. جو عمل بھی تم کسی زمین پر کر رہے ہو وہ زمین تمہاری گواہ بن رہی ہے آخرت کے اندر. یہ نہ سمجھو کہ میں ایک ایسی زمین پر ایسی جگہ پر کر رہا ہوں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ تو خیر دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن جس زمین پر تم جو عمل کر رہے ہو اگرچہ تمہیں بظاہر دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا مگر وہ زمین دیکھ رہی ہے، اور وہ زمین آخرت میں گواہی دے گی کہ میری پشت پر اس شخص نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا تھا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ سارے واقعات بیان کر دے گی وہ زمین. اب یہ بعض اوقات یہ بھی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اربوں انسان، اربوں خربوں، جب سے سلسلہ چل رہا ہے اس وقت سے اربوں خربوں انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک پتہ نہیں ان کی تعداد کتنے ہزار خرب تک پہنچ جائے گی. لیکن ان سب میں سے ہر ایک کے عمل کے بارے میں زمین گواہی کیسے دے گی؟ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، یہ یہاں پر 1 گز کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر اس کروڑوں سال کے دوران کس شخص نے کیا کام کیا تھا، وہ کتنا بڑی داستان ہوگی اس کی، اور وہ کس طرح ہر ایک کو بتائے گی. یہ بھی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت کا عالم بنایا ہے وہ دنیا کے عالم سے مختلف ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. تو اس وقت کا جو عالم ہوگا اس کے اندر وقت کی کیفیت ہی بدل جائے گی، زمانے کی کیفیت ہی بدل جائے گی. بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ وقت ہر چیز میں جو دنیا کی عام چیزیں ہیں ان میں ایک لمبائی ہوتی ہے، ایک چوڑائی ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کوئی ایک لمبائی ہوگی، ایک چوڑائی ہوگی، ایک گہرائی ہوگی، 3 چیزیں ہوتی ہیں.
عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ وقت میں صرف لمبائی ہی لمبائی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس میں لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ لمبائی ہے، لیکن اس کے اندر چوڑائی بھی ہے، اور چوڑائی کے اندر بے شمار کام ایسے انجام پا جاتے ہیں مختصر وقت میں کہ جو عام حالات میں انسان کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر زمین کو یہ طاقت عطا فرما دیں گے کہ وہ جو کچھ اس کے اوپر ریکارڈ ہوا ہے، جو عمل بھی ریکارڈ ہوا ہے، وہ سب اکٹھا اس کو دکھا دیا جائے گا، اور اس کو زمین بتا دے گی کہ میرے پشت کے اوپر فلاں شخص نے فلاں عمل کیا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گویائی کی قوت عطا فرما دیں گے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی وقت کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جس زمین پر گناہ ہوا ہے اسی زمین پر توبہ بھی کر لے، تاکہ وہ زمین اگر گناہ کی گواہی دے تو ساتھ میں توبہ کی بھی گواہی دے. اسی لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جس جگہ پر جو کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس جگہ ہی پر جا کر توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس زمین کو تم نے گناہ کا گواہ بنایا تو ساتھ میں توبہ کا بھی گواہ بنا لو. اب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو سورت کا باقی ماندہ حصہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ زلزال کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے جمعہ میں ان کی کچھ تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور حساب و کتاب کا منظر بیان فرمایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، اس وقت کو مت بھولو جب اس زمین کو اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اور اس لیے کہ اللہ اور وہ
اپنی ساری خبریں لوگوں کو بتا دے گی، لوگوں پر واضح کر دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حکم دیا ہوگا۔ اور اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں قبروں سے اٹھ کر جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو جس شخص نے ایک ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ یہ ہے ترجمہ اس سورت کا۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، یہ بیان ہو رہا ہے اس وقت کا جبکہ تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا۔ اس وقت پوری زمین پر ایک زلزلہ طاری ہوگا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں ایک طرف تو مردے باہر آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کر کے باہر لے آئیں گے، اور دوسری طرف زمین کے اندر چھپے ہوئے جتنے دفینے ہیں یا خزانے ہیں، زمین ان کو اگل کر باہر پھینک دے گی۔ مردوں کو زندہ کرنے کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جس کا کافر لوگ انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، اس وقت دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ ارے اللہ کے بندو، تم جب بالکل وجود ہی نہیں رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ کس طرح ایک پانی کے قطرے سے تمہیں مضغہ بنایا، لوتھڑا بنا کر اس کو ہڈیاں گوشت میں تبدیل کیا، پھر اس کو ہڈیاں کا لباس پہنایا، پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے زندہ کر کے پیدا کیا، تمہارے اندر روح پھونکی، تم زندہ ہو گئے۔ بالکل جب وجود ہی نہیں تھا تمہارا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ وجود پا کر تم مر چکے ہوگے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کو کیا مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء، ارے تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے، یہ جب سارے کائنات پر پھیلے ہوئے آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل تھی؟ تمہارا تو ایک چھوٹا سا وجود ہے 5-6 فٹ کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی ہوئی ہے۔ تو تب جب تمہیں پیدا کر دیا تھا تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ زندگی اس لیے ہوگی تاکہ اس زندگی کے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے، اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے۔ تو اس لیے ایک طرف تو زلزلے کے نتیجے میں مردے باہر آ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے، اور دوسری طرف زمین اپنے خزانے اگل دے گی، جس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی کہ بتا دیا جائے گا کہ یہ مال و دولت جس کی خاطر تم ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، لڑائیاں جھگڑے کیا کرتے تھے، مقدمہ بازیاں کیا کرتے تھے، وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آج تمہارے وہ کسی کام نہیں آ سکتا۔ آج اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہارا اپنا عمل کام آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن یہ زمین اپنے سارے واقعات لوگوں کو برملا بتا دے گی کہ میری پشت پر کیا کیا واقعات پیش آئے، کس نے کیا عمل کیا، یہ سب تفصیل بتا دے گی زمین۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو زمین تو جمادات میں سے ہے، پتھر ہے، اس میں شعور نہیں، اس میں احساس نہیں، وہ کیسے اپنے ان واقعات کو محفوظ رکھے گی اور بتا دے گی؟
تو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس غلط فہمی کو دور کیا ہے جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پتھر ہے وہ بالکل بے جان ہے، بے شعور ہے، اس کے اندر نہ سمجھ ہے نہ اس میں کوئی بات محسوس کرنے کی طاقت ہے. ہم اس کو بالکل ایک بے جان اور بے حرکت پتھر سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے جگہ جگہ اس غلط فہمی کو دور کیا ہے. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ یہ پتھر اگر تمہارے سامنے حرکت نہیں کر رہا یا یہ کچھ بول نہیں رہا یا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تو یہ بالکل ہی بے شعور ہے. ایسا نہیں. ان تمام کائنات کی چیزوں میں جو دیکھنے میں بے جان نظر آتی ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ شعور اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، احساس عطا فرمایا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. قرآن کریم فرماتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کرتی ہو، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کرنا سمجھ میں نہیں آتا، تم اس کا ادراک نہیں کر پاتے. ورنہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی. یہ پتھر بھی اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے. یہ درخت بھی، یہ دریا بھی، یہ پہاڑ بھی، یہ آسمان کے ستارے بھی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی. اور ایک جگہ تو خاص طور پر یہ فرمایا کہ پتھروں کے بارے میں انما وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ پتھر جو ہے نا، یہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ بعض مرتبہ یہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. یعنی ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا رعب موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود ہے، یہ اس کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے جھکا ہوا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے. اس میں بھی اتنی سمجھ ہے. اور احادیث میں تو بہت سے واقعات اس طرح کے آتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے یہ خطاب کرتا ہے. ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنے دن میں کوئی ایسا شخص بھی گزرا جو اللہ کا نام لیتا ہو؟ یہ پوچھ رہا ہے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے، ایک حدیث میں آ رہا ہے. تو قرآن و حدیث نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ پتھر جن کو تم بے جان اور بے شعور سمجھتے ہو، ان کے اندر بھی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے. بلکہ اب تو یہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا اور حدیث نے کہا تھا، اب سائنس بھی رفتہ رفتہ اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ پتھروں میں شعور ہوتا ہے، پتھروں میں حرکت ہوتی ہے، درختوں میں ہوتا ہے شعور. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت اگر کسی دیوار کے کنارے کھڑا ہوا ہو، جب اس کا تنا اس طرح چل رہا ہے اور آگے دیوار حائل ہو گئی تو وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے، اپنی پرورش سے رخ موڑ لیتا ہے. کس نے اس کا رخ موڑا؟ تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حساب سے ایک شعور عطا فرمایا ہے. اور قرآن کہتا ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا، پھر اس شے کو جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، جس کو پیدا فرمایا تھا، اس کو اس کے مناسب ہدایت بھی دی. یعنی اس کے مناسب اس کو یہ سکھایا کہ تجھے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس طرح شعور کی بات تو قرآن و حدیث مدت دراز سے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی. سائنس اب مانتی ہے کہ پتھروں میں بھی کسی درجے میں شعور ہوتا ہے. اور چند سال پہلے مجھے ایک
امریکہ کے ایک شہر میں، ویسٹ انڈیز کے ایک شہر میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ایک غار تھا، اس غار کے اندر ہمیں لے گئے تو وہاں پر دکھایا لوگوں نے کہ پتھر ہیں، ان کے اوپر کسی نے نشان لگا دیا تھا آج سے 100 سال پہلے، کہ یہ پتھر یہاں کے بالکل کنارے پر نشان لگا دیا تھا۔ اب 100 سال کے بعد اس نشان سے اتنا آگے بڑھ گیا ہے پتھر، یعنی اس کے اندر بھی نمو ہے، اس میں بھی بڑھوتری ہے۔ تو اس قسم کے تجربات کی روشنی میں آج سائنس بھی مانتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین جس کو تم بالکل ہی سمجھتے ہو کہ یہ گونگی بہری ہے یا اندھی اور بہری ہے کہ نہ کوئی سن سکتی ہے، نہ کوئی دیکھ سکتی ہے، نہ کچھ بول سکتی ہے، لیکن یہ سب ہمارے جاسوس ہیں تمہارے پاس، یہ ہمارے مخبر ہیں۔ یہ زمین کا ہر حصہ، ہر ٹکڑا اتنا شعور رکھتا ہے کہ اس کے زمین کے اوپر، اس کے پشت پر کیا ہو رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تنہائی میں کام کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن ہمارا یہ جاسوس، ہمارا یہ مخبر تمہیں دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا مظاہرہ ہوگا کہ یہ گواہی دے گا، زمین کا ایک ٹکڑا گواہی دے گا کہ کس نے اس زمین کے پشت پر کیا کام کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ساری خبریں بتا دے گی زمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی بتا دیا ہمیں پہلے سے۔ اب کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ گواہی تو دے رہی ہے زمین، تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ سچی گواہی دے؟ اگر واقعی اس میں گواہی دینے کی صلاحیت ہی ہے تو گواہی سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، گواہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین گواہی اس لیے دے گی کہ اللہ تمہارے پروردگار نے ہی اس کو اس بات کا حکم دیا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی گواہی کسی کے خلاف جھوٹی دیتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس لیے جھوٹی گواہی دے رہا ہے کہ اس کو دشمنی ہے، اس سے بیچارہ معصوم بے گناہ آدمی ہے لیکن اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اس نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس واسطے کہ دشمنی ہے اور اس کو سزا دلوانا چاہتا ہے۔ تو زمین بیچاری تمہاری دشمن کیا ہوتی ہے؟ وہ تو تمہاری ماں ہے، تم اس کے لیے ایسے ہو جیسے کہ ماں کے لیے بیٹے، تو وہ کوئی دشمنی تمہارے ساتھ رکھتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے اچھا کام کیا ہوگا اس کی اچھائی کی بتائے گی، جس کا برا کام کیا ہوگا اس کی برائی بتائے گی، اس واسطے اس کی دشمنی تو ہو نہیں سکتی۔ دوسرا، جھوٹی گواہی دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خود تو کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن کوئی بڑا صاحب اقتدار ہے جس نے اس کو مجبور کر دیا کہ فلاں کے خلاف گواہی دو۔ اس صاحب اقتدار کو دشمنی تھی، اس کو دشمنی نہیں، گواہ کو دشمنی نہیں تھی، لیکن صاحب اقتدار کو دشمنی تھی، اس نے مجبور کر دیا کہ فلاں کے خلاف گواہی دو، اور اس کے اوپر اس کو مجبور کر دیا کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ حکم جو دیا یہ کس نے دیا؟ یہ تمہارے پروردگار نے، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں پوسا، جس نے تمہیں رزق دیا، جس نے تمہارے اوپر دنیا کی نعمتیں برسائیں، اس نے حکم دیا ہے اس زمین کو کہ بھئی بولو، جو کچھ صحیح بات ہے وہ بول دو۔ تو اگر کوئی باپ جو اپنے اولاد کو پال پوس رہا ہے، کیا وہ اپنی اولاد کے خلاف جھوٹی گواہی دلوائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو باپ اور ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، لہذا وہ اگر زمین سے گواہی دلوا رہے ہیں تو کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں، کسی عداوت کی وجہ سے نہیں، کسی عناد کی وجہ سے نہیں، بلکہ حقیقت حال ظاہر کرنے کے لیے، لہذا جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تمہارے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے۔ یہاں جو نہیں کہا کہ ان اللہ اوحیٰ لہا، اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ ربک لفظ استعمال کیا، اس ذات نے حکم دیا ہے جو تمہاری پروردگار ہے، جو تمہارے اوپر انتہائی شفیق اور مہربان ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری پرورش کی ہے۔
تو اس بات کا کوئی احتمال نہیں کہ اس نے تمہارے سے دشمنی کی ہوگی. دوسری جگہ قرآن نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم نے شکر کا معاملہ کیا اور ایمان لے آئے, تو پھر تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. پھر فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اس دن لوگ روانہ ہو جائیں گے ٹولیوں کی شکل میں, قبروں سے اٹھ کر ٹولیوں کی شکل میں روانہ ہو جائیں گے. سورہ یاسین میں فرمایا کہ جب ایک دم سے جو مردے ہیں وہ قبروں میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ جانے کس حالت میں تھے, ایک دم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور ان کو اندر زندگی آ جائے گی اور قبر کے دروازے کھل جائیں گے اور باہر نکل آئیں گے, تو بے ساختہ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یا اللہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو اچھے خاصے سو رہے تھے, تو اس سوتے سوتے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو اس وقت جواب دیا جائے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہی بات ہے جس کی خبر اللہ تبارک و تعالی جس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی خبر پیغمبروں نے دی تھی, سچی خبر دی تھی. اب وہ تب اس وقت ان کو احساس ہوگا, ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے, اس وقت پتہ چلے گا کہ افسوس کہ ہم تو دنیا میں اس واقعے کو جھٹلاتے رہے, آج یہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ گئی. جب مردے اٹھ کھڑے ہوں گے زمین کے اوپر, تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت زمین کی حالت یہ ہوگی کہ پوری زمین ایک لیول میں ہو جائے گی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ زمین کے بارے میں کہ وہ تو ہو جائے گی قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. ایسا چٹیل میدان بن جائے گی, ہموار زمین, کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا. نہ اس میں کوئی ٹیڑھ نظر آئے گی تمہیں اور نہ اس کے اندر کوئی ٹیلا نظر آئے گا, کوئی ابھار نظر آئے گا, ایک لیول میں پوری زمین. پھر کیا ہوگا, یومئذ یتبعون الداعی. اس دن وہ جتنے انسان قبروں سے زندہ ہوئے تو کوئی پکارنے والا ہوگا, بلانے والا ہوگا, اس کے پیچھے سب چل پڑیں گے. یعنی کوئی فرشتہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پکار رہا ہوگا میدان حشر کی طرف لے جانے کے لیے, تو ان کی طرف ان کے پیچھے چل پڑیں گے. لا عوج لہ. اور اس پکارنے والے کی پکار کے جواب میں کوئی ٹیڑھ کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا. آج تو یہ کر لیتے ہیں لوگ کہ بھائی پکارا کسی نے, بلایا کسی نے, کوئی گیا کوئی نہیں گیا, لیکن اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس پکارنے والے کی خلاف ورزی کرے, کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی اس میں. وخشعت الاصوات. آوازیں پست ہو جائیں گی دہشت کے بارے. تو اس وقت قرآن کریم فرما رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اس دن مختلف ٹولیوں میں لوگ جائیں گے. اس کی تفسیر بعض حضرات علماء مفسرین نے یہ کی ہے کہ اپنے اعمال کے حساب سے ان کے مختلف گروہ بن جائیں گے. مومنوں کا گروہ, نیک لوگوں کا گروہ, انصاف کرنے والوں کا گروہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا گروہ, اور دوسری طرف بدکاروں کا گروہ, شرابیوں کا گروہ, زانیوں کا گروہ, کافروں کا گروہ. مختلف اعمال کے حساب سے مختلف ٹولیاں بن جائیں گی. اور پھر سب کیوں لے جائے جائیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. زندگی میں جو کچھ اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے ان کو دکھا دیے جائیں. ہر شخص کو اپنا کیا ہوا سارا کچا چٹھا بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک جو کچھ چھوٹے سے چھوٹا کام کیا ہے وہ سب نظر آ جائے گا, دکھا دیا جائے گا. کس شکل میں دکھا دیا جائے گا؟
نام اعمال کی شکل میں. اعمال کا ایک کتاب ہوگی کہ جس میں اس کے سارے اعمال درج ہوں گے، وہ دکھا دیے جائیں گے. یہ ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت گویا یہ کہا جائے گا کہ کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج خود حساب کر لو اپنا. یہ تمہارا کچا چٹھا ہے، جو کچھ تم نے کیا تھا وہ تمہارے سامنے آ گیا. اب تم حساب خود کر لو کہ تم آیا انعام کے مستحق ہو یا سزا کے مستحق ہو. یہ سارا دکھا دیا جائے گا. پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی کہ اتنے خربوں اربوں قدموں انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے اتنے انسان ہیں، اور کسی کی زندگی 70 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، کسی 90 ہے، کسی 100 ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بعض اوقات سینکڑوں سال ہوا کرتی تھی، اور اس میں چھوٹے چھوٹے اعمال، دل کی باتیں، وہ ساری کی ساری کس طرح جمع ہو جائیں گی. تو ایک مسلمان کے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اگر ہر انسان کے سارے اعمال کو ریکارڈ کر کے لوگوں کے سامنے رکھے تو اس میں کیا استحالہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے. ایک مسلمان کے